بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔ کیا ہمارا اخلاق آج بہتر ہے؟ ہماری بد کلامی مشہور ہے، ہماری بد زبانی مشہور ہے، ہماری زہریلی زبان مشہور ہے، ہم کس طرح دل آزاری کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے دل کو دکھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے دل کو توڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دل پہ پتھر کی بارشیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے تعلق نہیں کہ میرے ان الفاظ سے سامنے والے کے دل پر کیسی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا جس کے پاس دولت ہے وہ بہتر ہے، جس کے پاس اتنے سارے بچے ہیں وہ بہتر ہے، جس کے پاس عمارت ہے وہ بہتر ہے، جس کے پاس کاریں ہیں وہ بہتر ہے، جس کے ذرائع وسائل بہت زیادہ ہیں وہ بہتر ہے، جس کے پاس بہت ساری زمین و اراضی ہے وہ بہتر ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہتر ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نمازوں کی پابندی نہیں، قرآن مجید سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس عظیم الشان تاریخ ساز بارانق بابرکت دینی اجلاس کی دعوت دینے والے ہمارے رفیق مکرم جناب حاجی اشرف الحق میاں سلمہ، جب سے انہوں نے تاریخ لی ہے تب سے مستقل یاد دہانی کراتے رہے، آپ حضرات کی جلسے کی تیاری بتاتے رہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، جناب محمد سراج صاحب مہمان نوازی کرتے رہے، جناب محمد شمشیر صاحب وہ بھی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہے، صدارت کا فریضہ مولانا محمد صدیق صاحب مدد العالی انجام دے ہی رہے ہیں۔ آج ان سے بات ہو رہی تھی جناب حاجی اشرف الحق صاحب سے کہ کتاب سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا۔ اللہ نے عرش معلیٰ سے کتاب نازل فرمائی تھی، کتاب سے ہمارا رشتہ ٹوٹا تو ہم ساری باتوں سے بے خبر ہو گئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار جمعے کی نماز کون سی انگریزی تاریخ میں پڑھائی تھی۔ ٹمارو ول بی فرائیڈے، کل جمعہ ہے، کل جمعہ ہے۔ اگر امریکہ کا کوئی اسکالر یا انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، جرمنی کا کوئی ماسٹر یا آسٹریلیا کا کوئی ٹیچر یہ سوال کر بیٹھے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ نبی کے غلام ہیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، آپ کی پیشانی پہ نماز کا نشان ہے، you are looking a Muslim at first, you are a follower of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, peace be upon him, آپ نبی کے سچے غلام محسوس ہو رہے ہیں۔ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی جمعے کی نماز کون سے انگریزی تاریخ میں پڑھی؟ کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ سے وضو کی سنتیں نہیں پوچھے گا، اس کا تو ایمان نہیں ہے، وہ آپ کو ہسٹری میں ناپے گا، اتہاس میں جانچے گا، تاریخ میں معلوم کرے گا تاریخ پہ کتنی گہری نگاہ آپ کی، اتہاس کیا جانتے ہیں۔ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سجدہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کون سی تاریخ میں کیا؟ 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھیں اور اپنے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پڑھائیں۔ جب آیت شریفہ نازل ہوئی شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو، شعبان المعظم اللہ کے حکم سے برکتوں کے ساتھ تشریف لا رہا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ماہ شعبان المعظم بھی نصیب فرمائے، ماہ رجب المرجب بھی نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ماہ شعبان المعظم بھی نصیب فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں سے بھری عید الفطر نصیب فرمائے، عید الاضحیٰ نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کس تاریخ میں پڑھی، کیا جواب دیں گے؟ آج جب کتاب سے رشتہ ختم ہو گیا، موبائل آ گیا، موبائل بنانے والے مارٹن کوپر، امریکہ میں موٹورولا کمپنی کے انجینئر، 3 اپریل 1973 کو موبائل بنایا، اسی مقصد کے لیے بنایا تھا۔ آج جو موبائل سے ہم اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ، ڈرامے، پکچریں، گانے، وہی تباہی کی باتیں، دوستی، یاری، فرینڈشپ، لغویات، خرافات، اپنا قیمتی وقت ضائع کرنا۔ مارٹن کوپر کو لیٹر لکھ کے پوچھے کہ آپ نے اسی مقصد کے لیے بنایا تھا؟ پہلا موبائل 2 کلو گرام کا بنا تھا، 3 اپریل 1973 کو۔ گوگل آ گیا 4 ستمبر 1998، 4 ستمبر 4 سپٹمبر 1998، 4 ستمبر 1998 کو۔ میں عرض کر دوں آپ سے، لیری پیج، سرگے برن، ان دونوں دوستوں نے جو پی ایچ ڈی کے چھاتر تھے، پی ایچ ڈی کے باقاعدہ اسٹوڈنٹ تھے، ڈاکٹر آف فلسفی پڑھ رہے تھے، امریکہ کی
مشہور و معروف ریاست، جیسے ہمارے ملک ہندوستان کی مشہور و معروف ریاست، مشہور اسٹیٹ، مشہور صوبہ، مشہور راج مغربی بنگال ہے، ایسی امریکہ کا مشہور و معروف صوبہ کیلیفورنیا کی یونیورسٹی اسٹینفورڈ، اس یونیورسٹی کا نام، وہاں پر ان دونوں دوستوں نے پڑھائی کی، اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا، 4 ستمبر 1998 کو گوگل بنانے میں کامیاب ہو گئے، اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا۔ ہمارا دماغ کس چیز میں استعمال ہو رہا ہے؟ ان پر نظر رکھنا، ان کی کھوج بین کرنا، ان کو بدنام کرنا، ان پر الزام لگانا، ان پر تہمت باندھنا، ان کی بیٹی کا لگا لگایا رشتہ توڑوا دینا، ان کی زمین پہ قبضہ کرنا، ان کی دکان کو گندی نگاہ سے گھورنا۔ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، یوٹیوب کب آیا؟ 14 فروری 2005 کو 3 دوستوں نے دماغ کا استعمال کیا، 3 دوست، ایک امریکہ کے چاڈ ہارلے، دوسرے تائیوان کے اسٹیو چین، تیسرے دوست کا نام جاوید کریم جرمنی کے۔ ان 3 دوستوں نے اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا، 14 فروری 2005 کو یوٹیوب لانچ کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آج پوری دنیا میں یوٹیوب کے اوپر 80 کروڑ ویڈیوز ہیں، 80 کروڑ ویڈیوز، 2 کروڑ چینلز ہیں۔ اللہ کے دیے ہوئے دماغ کا استعمال کیا، پیسہ کما رہے ہیں۔ ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، ہم اسی میں جوجھ کے رہ گئے، کتابیں چھوٹی، یوٹیوب میں اتنے جوجھ گئے، اتنے کھو گئے کہ ہم نے کتابوں سے رشتہ توڑ لیا۔ اب کوئی شخص کتاب خریدتا نظر نہیں آتا، کتاب دیکھتا نظر نہیں آتا، کتاب پڑھتا نظر نہیں آتا، جبکہ علم کا تعلق کتاب سے ہے۔ یہ تمام سوشل میڈیاز کی جتنی بھی باقاعدہ سائٹس ہیں، جتنے ایپس ہیں، گوگل میں جتنی سرچ ہے، جتنی معلومات، جتنی جی کے جنرل نالج جانکاری، جتنی معلومات ہے، یہ سب کتاب سے تو نقل کی جاتی ہے۔ اسی کتاب سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاحب ایمان کو کتاب کب دی تھی؟ قرآن شریف کی پہلی آیت شریف کب نازل ہوئی؟ قرآن شریف کی پہلی آیت 17 اگست سن 610 عیسوی کو سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان سے فرشتوں کے سردار و امام حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما، غار حرا 1926 فٹ اونچی غار حرا۔ ہم تو حوالہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جلسے میں جو لوگ آئے ہیں تو کچھ علم کی بات سن کے جائیں، ایسا نہ ہو گھر سے جیسی چلے تھے، کورے آئے تو کورے چلے گئے، کچھ ملا ہی نہیں۔ اب گھر سے چلے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 صاحبزادے ہیں۔ جلسے میں کسی عالم نے بیان کر دیا، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 جنتی شہزادے ہیں، 3 بیٹے ہیں، جناب حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، پہلے بیٹے کا نام ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے کا نام جناب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر سے چلے، ہمیں نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ایک عالم دین نے نبی کی بیٹیوں کے نام بتا دیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ بھی کہہ دیجئے، اہل بیت رسول کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہ، دوسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہ، چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ گھر سے چلے تو نہیں معلوم تھا، جلسے میں کسی عالم دین نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5 نواسے، کتنے؟ 5 نواسے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے کا نام جناب حضرت علی زینبی رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام جناب سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں نواسے کا نام شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گھر سے چلے تو نہیں معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے ہیں۔ ایک عالم دین نے بیان کر دیا کہ ہاں
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نکاح نہیں فرمایا، دو نکاح نہیں فرمائے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم اور ہے، ہمیں تو حکم ہے ایک نکاح کریں. فواحدہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے، تمہیں اندیشہ ہے کہ تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے، تم اس کو باقاعدہ قاعدے سے کھلا نہیں سکتے، اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کے لباس کا، اس کے قیام و طعام کا، اس کے رہنے کھانے پینے دوا علاج کا، اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، فواحدہ، بہتر ہے کہ تم ایک کرو، بہتر ہے کہ تم ایک کرو. میں عرض کر دوں آپ سے، زیادہ سے زیادہ 4 کی اجازت ہے، مگر عام حالات میں نہیں ہو سکتا، اور عام مسلمان کرتا بھی نہیں ہے. 100 میں ایک مسلمان نہیں ملے گا جو 4 شادیاں کرتا ہو. میں عرض کر دوں آپ سے، 1000 میں ایک مسلمان نہیں ملے گا جو 4 شادیاں کرتا ہو. مثنا و ثلاث و رباع کا حکم قرآن مجید میں ہے، لیکن اللہ نے پہلے فرمایا فواحدۃ، بہتر ہے کہ تم ایک شادی کرو، بہتر ہے کہ تم ایک شادی کرو. ایک نکاح کیا ہم نے، آپ نے ایک ہی شادی کی ہم نے، آپ نے ابھی تک اپنی بیوی کا مہر کھائے بیٹھے ہیں. ایک بیوی کا مہر تو ادا نہیں کیا، اپنی بیوی کا مہر تک ادا نہیں کیا، ایک بیوی کا مہر تو ادا نہیں کیا. کسی کا 11,000، کسی کا 15,000، کسی کا 21,000، اس کا مہر تک ادا نہیں کیا. دوسری شادی کا خیال کیسے آئے گا؟ شریعت نے اجازت نہیں دی. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 نہیں، 2 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 9 نہیں، 11 نکاح فرمائے. کہیے سبحان اللہ. ہمارے نبی کے کتنے؟ 11 نکاح ہوئے. جلسے میں کسی عالم نے بیان کر دیا، معلوم کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں. گھر سے چلے تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ سب سے پہلے اسلام و ایمان قبول کرنے والے صحابی کا نام سیدنا خلیفہ مصطفیٰ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانے والے صحابہ کرام میں سب سے آخری میں وفات پانے والے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کم و بیش 2.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین صاحب ایمان ہوئے. جب جلسے میں کسی عالم نے بیان کر دیا تو ہم کو معلوم ہو گیا. گھر سے چلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام، نانا سے بڑی محبت ہے ہمیں، آپ کو سب کو نانا کی محبت کے باقاعدہ ہاوڑہ چلے جائیں گے، کلکتہ چلے جائیں گے، اڑیسہ چلے جائیں گے، اتر پردیش لکھنؤ چلے جائیں گے، بامبے چلے جائیں گے، بنگلور چلے جائیں گے، چنئی چلے جائیں گے، آندھرا پردیش چلے جائیں گے، تلنگانہ چلے جائیں گے، راجستھان چلے جائیں گے، گجرات چلے جائیں گے، مدھیہ پردیش چلے جائیں گے، باقاعدہ میں عرض کرتا ہوں پنجاب چلے جائیں گے، پنجاب چلے جائیں گے، بہار چلے جائیں گے، بنگال کے اندر کہیں پر بھی رہتے ہوں گے نانا کی محبت میں چلے جائیں گے. مگر مدینے والے آقا کے نانا کا نام آج تک معلوم کرنے کا جذبہ نہیں پیدا ہوا. یہ تو جذبے کی بات ہے، شرعی طور پہ واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، فرض عین نہیں، مگر محبت کا تعلق ہے. اپنے ددیال سے محبت ہوتی ہے، ایک ددیال کے رشتے کا ہمیں علم ہوتا ہے. اپنی سسرال سے محبت ہوتی ہے، سالے ہمارے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، سسرال کے باقاعدہ لوگ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، تلاوت قرآن کریں نہ کریں، مگر سسرال کے ایک آدمی کا نام بھی پتہ ہوتا ہے. یہ میرے ممیاں سسر ہیں، یہ میرے خلیہ سسر ہیں، یہ میرے چچیرے سسر ہیں، اور یہ میرے سالے ہیں، اور یہ میری سالیاں ہیں، اور یہ میری اہلیہ کی خالہ جان ہیں، اور یہ میری بیوی کی پھپھی جان ہیں. سب کا علم ہوتا ہے. مدینے والے آقا کی پھپھیوں کا علم کیوں نہیں ہوا؟ اپنی باقاعدہ سسرالی پھپھیوں کا علم ہے، اپنی سگی خالاؤں کا علم ہے. مدینہ والے رسول کی خالاؤں کا علم کیوں نہ ہوا؟ رسول پاک کے ساڑھو کا نام کیوں نہ معلوم ہوا؟ ہمیں اپنے ساڑھو کا نام معلوم ہے، ہمیں اپنے ساڑھو کا نام معلوم ہے. مدینے والے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساڑھو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہم اپنے ماموں جان کا نام ہمیں معلوم ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماموں کا نام پاک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کبھی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، کبھی ضرورت نہیں محسوس کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں حضرت عبداللہ، نانا بھی ہوں گے. لاؤ عالم دین سے پوچھ لیں. وہب، سبحان اللہ کی نانا کا نام، آپ لوگ دہرائیے، نانا کا نام وہب. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان ہے. نانی کا نام برہ، نانی کا نام، تھوڑا آگے آ جائیے تو مخاطبت میں آسانی ہے. نانی کا نام برہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی کا نام برہ. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ. کیا؟ بیٹی کا بھی نام فاطمہ، دادی کا بھی نام فاطمہ، اور سگی چچی کا بھی نام فاطمہ. داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کون ہیں؟ فاطمہ بنت زائدہ. ہمارے نبی کی سگی چچی اور داماد رسول سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ. میں عرض کر دوں آپ سے رشتہ ٹوٹا جب کتاب سے تو ساری معلومات ختم ہو گئی. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جب جلسے کی کہیں خبر سنو تو دعوت کا انتظار نہ کرو، دعوت دے تب ہم جائیں گے۔ نبی کا جلسہ، نبی کا بیان، اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید کا بیان، قرآن مجید کی حقانیت کا بیان، سبحان اللہ، قرآن مجید کی حقانیت کا بیان، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کرامت کا بیان، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کا بیان، قرآن مجید کی تفسیر کا بیان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان، اور اللہ کے باقاعدہ قائم کیے ہوئے فرائض کا بیان، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کا بیان، اللہ کے فرائض کا بیان، نماز کا بیان، روزے کا بیان، حج بیت اللہ کا بیان، اور باقاعدہ احکام زکوٰۃ کا بیان، والدین کے حقوق کا بیان، پڑوسیوں کے حقوق کا بیان، اور آپسی محبتوں کا بیان ہوگا۔ اس کے لیے دعوت کا انتظار ہے، اس کے لیے دعوت کا انتظار کریں گے۔